وہ نومبر کی ایک قدرے خنک صبح تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد جمعہ خان میرے سامنے تھا۔ اس وقت میں چند کاغذوں کو نپٹا رہا تھا۔ میں نے قلم کو رکھا اور جمعہ خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جمعہ خان، یہ پوریاں کس کی دکان سے لائے تھے؟ جی ادھر مین بازار میں مانو پہلوان کی دکان سے، کبھی کبھار لے آتا ہوں جی۔ غالباً اس کا نام امانت علی ہے اور وہ کسی دور میں پہلوانی کرتا ہوگا۔ جی ہاں سر، وہ آج سے 10 سال پہلے پہلوانی کرتا تھا۔ اب اس نے ادھر آ کر مٹھائی کی دکان کھول لی ہے۔ پہلوان سویٹ ہاؤس کے نام سے اس کی برفی اور موتی چور کے لڈو دور دور تک مشہور ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی دن اس کی برفی بھی چیک کریں گے اور لڈوؤں سے بھی تعارف حاصل کریں گے، لیکن مفت میں نہیں، پیسے دے کر۔ میں نے دیکھا کہ میری اس بات سے سپاہی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے دال میں کچھ کالا نظر آیا۔ جمعہ خان، تم پہلوان کو پیسے بھی دیتے ہو یا مفت میں ہی پوڑیاں اڑاتے ہو؟ وہ جی وہ پیسے لیتا ہی نہیں۔ جمعہ خان نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا، بہت بری بات ہے۔ آئندہ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے پہلوان سے کوئی مفت کی چیز لی ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اس دفعہ معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ چلو جاؤ۔ ابھی اس بات کو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ پہلوان امانت علی تھانے میں آ گیا۔ میں نے اسے فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ واقعی تمہاری عمر میں بھی پہلوان ہی لگتا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 40 سال رہی ہوگی۔ چہرہ بھرا بھرا اور سر بالوں سے محروم تھا، آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ میرے اشارے پر میرے سامنے بچھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں، تو بتاؤ نا پہلوان جی۔ میں یہاں لوگوں کے مسئلے سننے اور انہیں حل کرنے کے لیے ہی تو بیٹھا ہوا ہوں۔ تھانے دار صاحب، میں آپ کے پاس بھورے کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ تھانے دار صاحب، میں ابھی بھی اسے دھوبی پڑا مار کر گرا سکتا ہوں، اور اگر میں اس کے اوپر بیٹھ جاؤں نا تو وہ اٹھ بھی نہ پائے، لیکن میں قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا۔ آپ اسے میری زبان میں سمجھائیں، ورنہ مجھ سے اس کا قتل ہو جائے گا۔ پہلوان جی، آپ قانون کو ہاتھ میں لینے کے متعلق سوچے بھی نہیں۔ میں ہوں نا، میں بھورے کو تھانے میں بلا کر اسے سمجھاؤں گا اور اسے چھٹی چھوڑیں ساتنے کا دودھ بھی یاد دلا دوں گا۔ یا تو وہ بندے کا پتر بن جائے گا یا پھر ایک لمبے عرصے کے لیے جیل چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، میں اب چلتا ہوں، دکان کا حرج ہو رہا ہے۔ میں نے اسے رخصت کر دیا۔ اسے رخصت کرنے کے بعد میں نے ASI عشرت علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ عشرت علی، لگتا ہے تم لوگ ہاتھی کے کان میں سو رہے ہو۔ وہ اس طرح میری طرف دیکھنے لگا جیسے اسے میری بات سے یا تو شدید جھٹکا لگا ہو یا سرے سے میری بات سمجھ میں ہی نہیں آئی ہو۔ جب میں نے اپنی بات کی وضاحت کی تو وہ بولا، سر بھورے کی تھانے میں اس سے پہلے تو کبھی کوئی شکایت نہیں آئی۔ اگر شکایت نہیں آئی تو تم لوگوں کا بھی کوئی فرض بنتا ہے۔ اگر کوئی خوف یا مصلحت کی وجہ سے گنڈا گردی کی شکایت لے کر تھانے میں نہیں آتا تو؟ میں نے جان بوجھ کر فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بس جی، اس کوتاہی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ میں بھورے کو تھانے میں بلا کر اس کی گوشمانی کرتا ہوں۔ یعنی تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم بھولے کو جانتے ہو؟ منظور عرف بھولا دراصل بازار حسن میں ہوتا ہے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ سکہ بند بدماش ہے یہ۔ تم اسے ذرا بلا کر تو لاؤ، ذرا میں بھی تو اس کے درشن کروں۔ ٹھیک ہے، میں ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ 2 سپاہیوں کو بھیجتا ہوں۔ لیکن انسان سوچتا کچھ ہے اور ہو کچھ جاتا ہے۔ تقریباً گھنٹے بعد مجھے بتایا گیا کہ منظور احمد عرف بھولا منظر سے غائب ہو گیا ہے۔ البتہ بازار حسن کے ایک اور بدماش کرمداد عرف کرمو کو ہیڈ کانسٹیبل اور سپاہی پکڑ کر لے آئے تھے۔ وہ آتے ہی واویلا کرنے لگا۔ کرمو کو ہیڈ کانسٹیبل عارف لے کر میرے کمرے میں آیا تھا۔ کرمو نے آتے ہی کہا، تھانے دار صاحب، آپ کے بندے مجھے میرا جرم بتائے بغیر ہی ہانک کر لے آئے ہیں اور مجھ بے گناہ کو 2 تھپڑ بھی مارے ہیں۔ یہ اداکاری چھوڑو اور مجھے بتاؤ کہ بھورا کدھر ہے؟ وہ اس طرح بدک کر تھوڑا پیچھے ہو گیا جیسے اسے پاؤں پر کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہو۔ وہ جی وہ میں نے کچھ نہیں کیا، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ بھورا اس وقت کدھر ہے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے میرے لورر کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ تمہارا یار ہے، بلکہ تم دونوں ہی نوالا اور ہم پیالہ ہو۔ میں یہ نہیں مان سکتا کہ وہ تمہیں بتائے بغیر کہیں غائب ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں یہ تو جان ہی گیا تھا کہ وہ کوئی کہانی گھڑنے کے چکر میں ہے۔ تھانے دار صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا، 1 ہفتہ پہلے میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا اور پھر ہماری بول چال بند ہو گئی۔ اچھا، میں خام خواہ ہنس پڑا۔ پھر کرمو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ لڑائی کس بات پر ہوئی تھی اور کیا اس کا کوئی گواہ بھی ہے؟ گواہ تو کوئی نہیں ہے جی، اس نے اکیلے میں مجھے کہا تھا کہ تم میرے گاہک خراب کر رہے ہو، تم تو بچوں اب لمبی سلاخوں کے پیچھے جاؤ گے، عورتوں کی بروکری تمہیں بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ میں نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا،
وہ جی وہ بس اس بار معاف کر دیں، آئندہ میں کوئی اور کام نہیں کروں گا۔ وہ منمنایا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ صرف جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے، ورنہ اسے ڈھیٹ اور بے شرم بندوں کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ حرام کاری ایسے بندوں کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ لے جاؤ اس بندے کو اور برآمدے میں جا کر لٹکا دو الٹا، اور اسی حالت میں اس کی کھال بھی اتارنی ہے، جیسے کسائی بکرے کو الٹا لٹکا کر اس کی کھال اتارتا ہے۔ میں نے سپاہی جمعہ خان کو برملا حکم دے دیا، آپ بالکل ہی فکر نہ کریں سر، میں تو اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھی بھر دوں گا، آپ یہ مسترنڈے کو بس میرے حوالے کر دیں۔ اچانک کرمو نے ایسی حرکت کی جسے کہ مجھے بالکل توقع نہ تھی، اور نہ ہی سپاہی کو۔ وہ پھرتی دے میری میز کے نیچے گھس گیا اور میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر ڈالی۔ نکلو، جلدی سے نکلو میری میز کے نیچے سے۔ ابھی الفاظ میرے منہ میں ہی تھے کہ سپاہی نے اسے میز کے نیچے سے نکال کر کھڑا کر دیا۔ تھانے دار صاحب، میں تو آپ کے پاؤں کو چھو کر یہ کہنا چاہتا تھا کہ خدا را ان کے حوالے مجھے نہ کریں، میں سچی بات آپ کو بتا دوں گا۔ تو ٹھیک ہے، شروع ہو جاؤ پھر۔ جمعہ خان نے اسے کالر سے پکڑ کر جھٹکا دیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے جی کہ بھولے کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ پہلوان امانت علی تھانے میں گیا تھا، اس لیے وہ غائب ہو گیا ہے۔ میں نے اسے لقمہ دیا۔ بالکل یہی بات ہے جی، اس وقت کہاں ہے وہ؟ دیکھو، جھوٹ نہیں بولنا جناب، میں نے اسے خود اپنی گنہگار آنکھوں سے پنچ نثار خان کے ڈیرے پر جاتے دیکھا ہے۔ او بدبخت، تم تو پورے کے پورے گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہو۔ اس بار چھوڑ رہا ہوں میں تمہیں، لیکن اگر آئندہ تم مجھے بازار حسن میں نظر آئے تو لمبے عرصے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دوں گا۔ بہت مہربانی، میں آپ کے بچوں کا بھی نوکر ہوں، وہ چاپلوسی سے بولا۔ اسے رخصت کرنے کے بعد میں نے ایسا ہی عشرت کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جی سر، وہ میرے کمرے میں آ کر بولا۔ میں نے اسے ساری بات بتا کر کہا، عشرت علی، تم 2 سپاہیوں کو لے کر جاؤ اور بھورے کو پکڑ کر لے آؤ۔ سر، بینچ کے ڈیرے پر اگر واقعی بھورا ہے تو وہاں خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ قانون بے بس ہے؟ یہ بات نہیں ہے سر، میرا مطلب ہے کہ ہم اگر عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کر لیں تو بہتر رہے گا۔ جب تک تم عدالت میں جاؤ گے عدالت کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، اور اس دوران اگر جھورا ادھر ادھر ہو گیا تو؟ میں نے چند لمحے غور کیا اور پھر کہا، عشرت علی، تم 4 اہلکاروں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار میں تمہیں دیے دیتا ہوں۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ واپس آیا تو بھورے کی بجائے پنچ اس کے ساتھ تھا۔ میں نے اس کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سرپنچ، جس کا نام مجھے نثار خان بتایا گیا تھا، گورے رنگ کا، درمیانے قد اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا ایک بندہ تھا۔ عیاری اس کی آنکھوں سے ہی ٹپک رہی تھی۔ تھانے دار صاحب، آپ نے چھوٹے تھانے داروں کو ناحق تکلیف دی، مجھے بلا لیتے آپ، میں آپ کو بھورے کے متعلق بتا دیتا۔ نثار خان، اب تم شمعی قسمت تھانے میں آئی گئے ہو تو بھورے کے متعلق بتا دو کہ کہاں چھپایا ہے اسے، مگر کوئی الف لیلا کہانی نہیں چلے گی، کیونکہ میرے پاس ایک ایسا گواہ ہے جس نے بھورے کو تمہارے ڈیرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ نے اس کے جھوٹ بولنے یا مجھے ادھر ادھر ٹہلانے کے سارے راستے بند کرتے ہوئے کہا، جناب، میں کب اس بات سے انکار کر رہا ہوں، بھورا میرے پاس آیا ضرور تھا، لیکن جب اس نے مجھے اپنی ساری بات بتائی تو میں نے اسے کہا کہ اپنی دنیا سے باہر قدم نکالو، ورنہ ایسے جال میں پھنس جاؤ گے جہاں سے نکلنا تمہارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر بات کو دوبارہ شروع کرتے ہوئے بولا، وہ تو گوٹے گوٹے پھنس چکا ہے تھانے دار جی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ شریفوں کی بستی میں اپنا دل کھو چکا ہے، وہ سغرا نامی عورت کا عاشق بن گیا ہے۔ یہاں یہ بتانا مناسب ہوگا کہ سغرا نامی عورت کے متعلق میں نے پہلوان سے معلومات حاصل کر لی تھی۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں کام کرتی تھی۔ یہ اسکول پہلوان کی دکان سے تھوڑی ہی دور واقع تھا اور پہلوان اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ سغرا طلاق یافتہ تھی، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ وہ اسکول میں رہتی تھی، اس کے کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ ایسی شریف اور بے آسرا عورت کی مدد کرنا چاہتا تھا، یعنی بھورے جیسے بھوکے بدماش سے اسے محفوظ رکھنا تھا۔ لیکن بھورا تھا کہاں؟ میرا ذہن تو ان سوچوں میں الجھا ہوا تھا، لیکن میری آنکھیں نثار خان کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ میرا تجربہ کہتا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ نثار خان، کسی سے محبت کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن یک طرفہ محبت بہت سے مسائل پیدا کرتی ہے۔ میں نے کہا، یہی بات تو میں اسے سمجھاتا رہتا ہوں، کیونکہ کافی دن پہلے مجھے اس کے عشق کے متعلق پتہ چل چکا تھا۔ نثار خان نے جواب دیا، جب وہ آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے ان باتوں کو اس کے بھیجے میں اتارنے کے علاوہ کیا کہا تھا؟ میں نے اسے چلتا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہیں اپنی ڈیرے پر نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ میں بھی رگڑے میں آ جاؤں۔ اکثر گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، لیکن بھورا ہے کہاں؟ کیا آپ اس کے کسی اور ٹھکانے سے واقف ہیں؟
یقین کریں مجھے کچھ نہیں پتا۔ ٹھیک ہے جائیں آپ، جو ہی اس کے متعلق کوئی بات پتہ چلے مجھے مطلع کر دیں۔ آپ بالکل ہی فکر نہ کریں جی، جو ہی مجھے اس کی کوئی سن گن ملی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ میں نے اسے رخصت کر دیا۔ ابھی میں سورا سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن انسان سوچتا کچھ ہے اور ہو کچھ جاتا ہے۔ اس بات پر تو ہمارا ایمان ہے کہ اس بار تعالیٰ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ بازار حسن کے سرپنچ نثار خان کے جانے کے اگلے ہی روز 2-3 معزز قسم کے بندے تھانے میں آئے۔ اس وقت دن کا 1 بجے کا وقت تھا۔ وہ یہ اطلاع دینے آئے تھے کہ گاؤں کمال آباد اور گاؤں فیروز آباد کے درمیان ایک نشیب جگہ پر گدھ اور دوسرے مردار خور پرندے بڑی تعداد میں جمع ہیں۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ آپ کے خیال میں وہاں کیا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا۔ جناب آپ خود سمجھدار انسان ہیں، وہاں کسی انسان کی لاش بھی ہو سکتی ہے یا کسی جانور کی بھی۔ ہم نے ایک چیز دیکھی اور آپ کو بتانے چلے آئے۔ آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے اور آپ جا کہاں رہے ہیں؟ جناب ہمارا تعلق گاؤں کمال آباد سے ہے۔ ہم شہر ہی میں آ رہے تھے، یہاں ہم ایک شادی میں شرکت کرنے آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اس جگہ کا نام بتایا جہاں پر شادی تھی۔ بظاہر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں انہیں بہت ہی مشتبہ سمجھ لیتا۔ میں نے ان سے پوچھ کر ان کا مکمل ایڈریس نوٹ کیا اور انہیں رخصت کر دیا۔ آدھے گھنٹے میں ایک کانسٹیبل اور 2 سپاہیوں کو لے کر راہ وقوع پر پہنچ گیا۔ سرکاری گاڑی سے اتر کر میں نے جگہ کا جائزہ لیا۔ یہاں اونچے نیچے کھنڈر تھے، کانٹوں والی بے شمار جھاڑیاں تھیں اور ان میں کھردرو جھاڑیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ لاش کو نیچے نش میں پھینکا گیا تھا۔ یہ نشیب کوئی 10 فٹ گہرا تو ضرور ہوگا۔ وہاں جو قریب ترین گھر تھے وہ کم از کم 150 کے قریب تھے۔ میرے ساتھ کانسٹیبل ظہیر، سپاہی کاشف اور جمعہ خان تھے۔ میں نے سپاہی جمعہ خان کو کہا کہ وہ قریب ترین گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے اور گھر میں موجود مردوں کو بلا کر لائے اور ان سے کہے کہ ایک چارپائی اور چادر بھی لے آئیں۔ کچھ ہی دیر بعد 4 بندے دوڑتے ہوئے آئے۔ ان کے پیچھے ایک بندہ آ رہا تھا جس نے چارپائی اٹھائی ہوئی تھی۔ کانسٹیبل کے پاس رائفل تھی۔ میرے کہنے پر اس نے ہوائی فائر کیا۔ گرد وغیرہ شور مچاتے ہوئے اڑ گئے۔ جو بندے آئے تھے ان میں 2 جوان اور 3 ادھیڑ عمر مرد تھے۔ میں نے دونوں جوانوں سے کہا کہ دونوں سپاہیوں کے ساتھ نیچے اتریں اور جو بھی لاش ہے وہ لے آئیں۔ آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد لاش اوپر آ گئی۔ یہ کسی جوان کی لاش تھی۔ لاش کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ گدھوں اور دوسرے مردار خور پرندوں نے جگہ جگہ سے لاش کو ادھیڑ ڈالا تھا۔ ایک آنکھ غائب تھی۔ سینے، گردن اور ہاتھوں سے بھی گوشت غائب تھا۔ چہرہ ناقابل شناخت تھا، البتہ کپڑے کافی حد تک سلامت تھے۔ جیبوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کانسٹیبل ظہیر کی نگرانی میں نے لاش جو ہے پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دی۔ لاش کی جو حالت تھی اس سے موت کی وجہ معلوم کرنا بے حد مشکل تھا۔ پوسٹ مارٹم نے ہی اب تو سارے راز فاش کرنے تھے۔ آنے والے افراد سے مجھے کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی، صرف یہ بات پتہ چلی کہ اس طرف سے کوئی نہیں آتا۔ البتہ جنہوں نے پیدل جلدی شہر پہنچنا ہوتا تھا وہ اس راستے کو ترجیح دیتے، لیکن کبھی کبھی کوئی یہاں سے گزرتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ چارپائی 1-2 دنوں میں انہیں مل جائے گی۔ جب میں تھانے واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ 3 بندے کسی جوان کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہی بلا لیا۔ ان میں ایک بالکل جوان آدمی تھا، دوسرے دونوں بوڑھے تھے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ ان کے چہروں سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ جناب میرا بھتیجا کل سے غائب ہے، ایک بوڑھے شخص نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ بزرگوں پہلے اپنا تعارف تو کروا دو۔ میرا نام بشیر ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی نذیر ہے۔ اس کا بیٹا یعنی میرا بھتیجا آصف کل دوپہر کو گھر سے یہ کہہ کر گیا تھا کہ شام تک واپس آ جائے گا، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھانیدار صاحب۔ ہماری تو متی ماری گئی ہے۔ آصف کے غائب ہو جانے سے ہم سب پریشان ہیں۔ ہم گاؤں کمال آباد سے آئے ہیں۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حص نے مجھے یہ باور کروا دیا کہ جس شخص کی یہ لاش ملی ہے وہ آصف ہی ہے۔ میں نے انہیں سپاہی جمعہ خان کے ساتھ اسپتال بھجوا دیا۔ وہاں سے 1 گھنٹے بعد جو خبر ملی وہ یہ تھی کہ وہ آصف کی ہی لاش تھی۔ تیروں نے کپڑوں سے لاش کو پہچان لیا تھا۔ وہ اس وقت لاش اسپتال ہی میں تھا۔ بشیر اور وزیر بھی وہیں رہ گئے تھے۔ یہ ساری خبریں سپاہی جمعہ خان لے کر آیا تھا اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہتا تھا، ایسا منظر خدا دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ وہ تو شکر ہے کہ ابھی لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تھا، ورنہ اس نے ایک خطرناک قسم کی جھجھری سی لی۔ اگلے دن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ لاش لینے بشیر گاؤں کے 2 بندوں کے ساتھ آیا تھا۔
وہ لاش کو لے کر چلے گئے۔ میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کھول کر بیٹھ گیا۔ رپورٹ کے مطابق مقتول کا گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ موت کا وقت رات 11 بجے سے 12 بجے کے درمیان لکھا تھا۔ مدعی کے بغیر کارروائی نہیں چل سکتی تھی۔ میں نے بشیر کی طرف سے رپورٹ درج کر کے اوپر اس کا انگوٹھا لگوا لیا۔ ایسے معاملات میں اکثر والدین یہی کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو ہیرا ہے، کبھی لڑائی جھگڑا کیا ہی نہیں اور نہ ہی کسی کا لڑکی کا چکر ہے۔ اس لیے اس بار میں نے کسی ایسے چکر میں پڑنے کی بجائے ادھر ادھر سے تفتیش کرنے کا فیصلہ لیا۔ ایسے مواقع پر ہمارے مخبر بہت کام آتے ہیں۔ خالی نصرت نے 2 دن بعد جو رپورٹ دی اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ بشیر سبزی منڈی میں پلے داری یعنی سامان لوڈ ان لوڈ کرتا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں ہاجرہ اور ناصرہ شادی شدہ تھیں۔ 2 ہی بیٹے تھے، آصف اور وزیر، دونوں بھی غیر شادی شدہ تھے۔ چھوٹا بیٹا ابھی پڑھ رہا تھا، وہ 2nd ایئر میں تھا، جبکہ آصف جو اب مقتول تھا پڑھائی سے بھاگ کر کسی درزی کے پاس چلا گیا، اور اب وہ ایک ماہر درزی تھا۔ شہر میں اس کی دکان تھی، وہ لیڈی اسپیشلسٹ ٹیلر تھا۔ یہاں یہ بات بتا دوں کہ جس دن وہ گھر سے گیا تھا اس دن جمعہ تھا اور جمعے کو وہ دکان سے چھٹی کرتا تھا۔ مخبر ماسی نصرت نے زور دے کر کہا کہ آصف کا دل کسی لڑکی میں ضرور اٹکا ہوا تھا، جبھی تو شادی کے ذکر پر یہ کہتا تھا کہ ابھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تو یک نہ شد دو شد والا معاملہ ہو گیا تھا۔ ابھی منظور عرف بھولے والا معاملہ باقی تھا کہ اچانک آصف کی لاش دریافت ہو گئی۔ اب اتنا ہوم ورک مکمل ہو چکا تھا کہ میں آگے قدم بڑھا سکتا تھا۔ اب سغرا سے ملنا ضروری ہو گیا تھا۔ شام کو میں نے عوامی لباس پہنا اور سپاہی جمعہ خان کو بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر بعد میں سغرا کے گیٹ پر کھڑا تھا۔ سغرا ایک 30 سالہ چھوٹے قد کی عورت تھی۔ رنگ گوز کا سانولا تھا لیکن کشش بہت تھی، اور اس کی آنکھیں یوں دیکھ کر لگتا تھا جیسے کسی شفاف و شفاف پانی کے تالاب کے نیچے 2 جادوئی چراغ جل رہے ہوں۔ وہ اسکول کے گراؤنڈ کے کونے پر بنے ہوئے 10 ضرب 12 فٹ کے کمرے میں رہتی تھی۔ اس کے بچوں کی عمریں بھی بلا ترتیب 1 سال اور 2 سال کے قریب ہوں گی۔ دونوں بیٹے تھے، دونوں اس وقت سو رہے تھے۔ سغرا سے میں نے اپنا تعارف کروایا اور اسے بتایا کہ میں کس بھولا کے معاملے میں اسے تفتیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ سغرا نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور خود سوئے ہوئے بچوں کے پاس بیٹھ گئی۔ سپاہی کو میں نے اس کے پہلوان کی دکان پر بھیجا کہ وہ اس کے ساتھ گپ شپ لگائے۔ یہ میں نے خاص مقصد کے لیے کیا تھا۔ اس کے پاس بھولے کی تصویر کی کاپی بھی تھی۔ سغرا سے میں اپنا تعارف تو کروا ہی چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا وہ خود ہی بول پڑی۔ تھانے دار صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ وردی میں نہیں آئے۔ میں نے اس کا سوال اور شکریہ نظر انداز کرتے ہوئے اس سے بولا۔ سغرا مجھ تک یہ اطلاع پہنچی تھی کہ بھولا تمہیں تنگ کرتا ہے۔ خدا پہلوان جی کا بھلا کرے جی، انہوں نے ہی یہ بات آپ کو بتائی ہوگی۔ وہ بولی کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ ہاں، یہ بات سچ ہے۔ بھولا مجھے بہت تنگ کرتا تھا، ہر آئے دن کہیں نہ کہیں روک کر۔ اس کی عادتوں سے عاجز آ چکی تھی، پر اکیلی عورت ذات کیا کرتی میں۔ پھر میں نے اس سے بولا کہ تم اکیلی کیوں ہو؟ کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں اور کوئی رشتہ دار؟ وہ مجھے بتانے لگی کہ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ باپ کی طرف سے تو کوئی تھا نہیں، ماں کا صرف ایک بھائی تھا۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو اپنے ماما کے گھر میں ہی پایا۔ بچپن سے لے کر اس کی جوانی اپنی ممانی کی چاکری کرتے ہوئی گزری تھی، اور اس پر بھی وہ عورت خوش نہ ہوتی۔ وہ دن رات اس کی اور اس کے گھر کی خدمت میں لگی رہتی، جب بھی اسے کھانے کے ساتھ ساتھ گالیاں مفت میں پڑتی تھیں۔ اس نے کہا کہ جیسے تیسے زندگی گزر ہی رہی تھی۔ حالات نے مشکل کروٹ جب بدلی، جب اظہر کی نظریں بدلیں، جب مرد بے وفا ہو جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ بڑے ہی جوش سے بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں پوری بات یا کہانی آپ کو سنا دوں تو بہتر ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں پوری بات اسی کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ عورت مرد کے وعدوں پر بھول جاتی ہے۔ میں بھی آصف کے وعدوں پر بھول گئی۔ میرا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ماں باپ عرصہ ہوا مجھے چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی کے پاس چلے گئے۔ میں ماموں کے گھر رہتی تھی، لیکن ممانی کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ میرا ماموزاد اظہر مجھے ایسی نظروں سے دیکھتا جیسے کھا جائے گا مجھے۔ اس کی ایسی نظروں سے ہمیشہ میں کوفت کا شکار ہوتی۔ ایک دن میں بورچی خانے میں روٹی بنا رہی تھی کہ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں آج تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ بولا۔ میں نے گھبرا کر کہا، اظہر ایسی باتیں نہ کرو، تم باہر چلے جاؤ، اگر ممانی جان آ گئی تو قیامت ہو جائے گی۔
میں گھبرا رہی تھی، لیکن وہ پرسکون تھا۔ نہایت اطمینان بھرے لہجے میں بولا، دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں زندہ نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، یہ سب جذباتی باتیں ہوتی ہیں، خدا کے لیے چلے جاؤ۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اگر روٹی توے پر نہ پڑی ہوتی تو میں خود بھی بھاگ کر باورچی خانے سے باہر آ جاتی۔ سوچ لو، اگر تم مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا اور میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے روٹی بنائی اور کمرے میں آ گئی۔ مومانی جان اس وقت سو رہی تھیں۔ مجھے اب اظہر سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں اگر اس کی محبت کا جواب محبت سے دے دیتی تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اظہر کی منگنی اپنی خالہ زاد سعیدہ سے ہو چکی تھی اور مومانی چاہتی تھی کہ 3 مہینے بعد سعیدہ کو اپنی بہو بنا کر لے آئے۔ میں نے سعیدہ کو دیکھا ہوا تھا، موٹے نین نقش والی عجیب سی مغرور سی لڑکی تھی۔ تھانے دار صاحب، قصہ مختصر، اظہر تو میرا دیوانہ ہو گیا۔ اس گھر میں رہ کر میں نے یہ تو دیکھ لیا تھا کہ مومانی کی نظر میں میرا مقام ایک ناری سے بڑھ کر نہیں، اور وہ مجھے پیر کی جوتی سمجھتی ہیں، اور وہ اس جوتی کو کبھی بھی سر پر بٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے کئی بار اظہر کو یہ بات سمجھائی کہ وہ جہاں ماں کہتی ہے شادی کر لے، ورنہ مومانی کو پتہ چلا کہ ان کی وجہ سے میرا بیٹا شادی نہیں کر رہا تو وہ مجھے چوٹی سے پکڑ کر گھر سے نکال دے گی۔ لیکن اظہر تو اس معاملے میں چکنا گھڑا ثابت ہو رہا تھا۔ بس وہ ایک ہی بات کہتا کہ اگر تم نہ ملی مجھے تو میں مر جاؤں گا۔ میرے دن کا چین اور رات کا سکون غارت ہو گیا۔ پھر وہ قیامت کی رات آ گئی جب میں نے ایک انتہائی فیصلہ لیا۔ میرا یہ قدم اٹھانے کی وجہ جان کر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ میں حق بجانب تھی یا نہیں۔ اس وقت میں بے خبر سو رہی تھی کہ اچانک تیز قسم کی آوازیں سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ اظہر کی ماں، ہوش سے کام لو، جوان جہاں بیٹا ہے، پیار محبت سے پوچھو، اس طرح غصہ کرنے سے تو یہ بگڑ جائے گا۔ یہ میرے ماموں کی آواز تھی۔ آپ رہنے ہی دیں جی، مومانی نے کچھ غصہ لہجے میں کہا۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھا ہے کہ اس لڑکی کا نام بتا دے گی جس کل موہی کی خاطر یہ شادی نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ تو ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہا۔ آج رات نہ میں خود سوؤں گی اور نہ ہی اسے سونے دوں گی، لڑکی کا نام پوچھ کر ہی رہوں گی۔ مومانی کی غصے بھری آواز میرے کانوں میں پڑی۔ امی، آپ خام خواہ بات کا پتنگل بنا رہی ہیں، مجھے بس سعیدہ نہیں پسند تو نہیں پسند۔ یہ اظہر کی آواز تھی۔ بس آپ 1-2 دن ٹھہر جائیں، میں ساری بات کلیئر کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، جاؤ سو جاؤ۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ سارا شور شرابہ ماموں اور مومانی کے کمرے میں ہو رہا ہے۔ میرے کانوں میں اظہر کے جاتے ہوئے قدموں کی آواز آتے آتے ختم ہو گئی۔ یہ طوفان تو تھم چکا تھا، لیکن جو طوفان میرے اندر آ گیا تھا اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، باہر یقیناً رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ ستارے آنکھیں چپک چپک کر زمین پر بسنے والوں کو دیکھ رہے تھے اور میرے ذہن میں سوچوں کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ آخر ایک سوچ نے میرے ذہن پر قبضہ جما لیا کہ مجھے یہ گھر چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ پھر میں نے جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ لیے، اپنے 3-4 جوڑے کپڑوں کے، میری ماں کی نشانی ایک جوڑی جھمکوں کے میرے پاس تھی، میں نے وہ لی اور گھر سے نکل آئی۔ اس وقت تو میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میں اکیلی لڑکی جاؤں گی کدھر، نہ کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی کوئی منزل۔ غیر ارادی طور پر میرے قدم ریلوے اسٹیشن کی طرف اٹھنے لگے۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ رات 12 بجے کے قریب ایک گاڑی یہاں سے گزرتی تھی جہاں میرے ماموں کا گھر تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، میں قصبے کا نام نہیں لکھوں گا۔ بہرحال جب میں اس اسٹیشن پر پہنچی تو وہاں کوئی مسافر نہیں تھا۔ میں ایک طرف اندھیرے میں کھڑی ہو گئی۔ میں ٹکٹ والی کھڑکی پر جا کر کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ جو ہی گاڑی آ کر اسٹیشن پر رکی، میں تیزی سے ایک ڈبے میں سوار ہو گئی۔ ڈبے میں ایک جوان بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے کسی اور ڈبے میں چلے جانا چاہیے، لیکن اچانک گاڑی چل پڑی۔ میں ایک طرف کونے میں سکڑ اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ آہستہ آہستہ گاڑی نے اسپیڈ پکڑ لی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گئی ہوں۔ یہ جوان بظاہر مجھ سے لاتعلق نظر آتا تھا، لیکن ایک اکیلے ڈبے میں ایک لڑکی اور جوان لڑکا ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان تو ازل سے آدم کی اولاد کو بہکاتا ہوا آیا ہے۔ مجھے بھی یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ کہیں بغیر ٹکٹ سفر کرتے ہوئے در لی ہی نہ جاؤں، اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے گھر سے قدم نکال کر غلطی کی ہے، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ رات کی تاریکی میں گاڑی چلی جا رہی تھی کہ اچانک جوان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ خاتون، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت شریف آدمی ہوں، آپ بے شک اگلے اسٹیشن پر یعنی
دوسری فیملی ڈبے میں چلی جائیں، لیکن میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ آپ کچھ پریشان لگتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی کہانی مجھے سنا دیں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ یہ دنیا اکیلی عورت کے لیے بہت بری ہوتی ہے۔ میں جو اس وقت تنکے کا سہارا ڈھونڈ رہی تھی، میں نے اس کو ہی اپنا تنکے کا سہارا سمجھ کر تمام اپنی بیتا سنا دی کہ ایک درمیان میں بہت بری طرح رو پڑی۔ اگلا اسٹیشن میری منزل ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک محفوظ جگہ لے جا سکتا ہوں۔ میری شہر میں ایک ٹیلر کی دکان ہے اور میرا نام آصف ہے، جوان بولا۔ وہ شکل سے مجھے ایک شریف لڑکا لگتا تھا۔ میں نے جوا کھیلنے کا فیصلہ لیا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ مجھے ایک گھر میں لے گیا، وہاں ایک بوڑھی عورت، اس کی 8 سالہ بیٹی اور بہو اور بیٹا رہتے تھے۔ میں نے جب انہیں اپنی کہانی سنائی تو بوڑھی عورت، جس کا نام آسیہ تھا، بولی، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے بیٹی۔ جوان جہاں لڑکی کو اس طرح گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں کہ واپس چلی جاؤ تم، میری بہو اور بیٹا تمہیں چھوڑ آئیں گے اور ساری بات بتائیں گے۔ وہ یہ سمجھ لیں گے کہ صبح کی بھولی واپس آ گئی ہے۔ ماں جی، میں نے ان کے شفقت بھرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہتے ہیں اگر لڑکی مسجد میں بھی گزار کر آ جائے رات تو اس کی پاک دامنی پر شک کیا جاتا ہے، اور پھر میری ممانی تو بہت ہی کینہ پرور اور شکیل قلب عورت ہے۔ وہ مجھے کسی بھی صورت اب گھر میں نہیں رہنے دے گی، الٹا آپ لوگوں کی بے عزتی کرے گی۔ اگر انہوں نے تمہاری گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں دے دی تو؟ ماں جی، میں صبح جا کر حالات کا جائزہ لوں گا۔ یہ ابھی جذباتی کیفیت میں ہے، یہ اچھی طرح سوچ سمجھ لے۔ اس موقع پر ان کا بڑا بیٹا ناظم بولا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، بھائی جان، میں اب اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے بیٹی، اللہ بہتر کرے گا، اماں جی نے کہا۔ صبح ہی صبح میں اٹھ گئی۔ میں نے دیکھا اماں جی بھی اٹھ گئی ہیں اور نماز کی تیاری کر رہی ہیں۔ میں نے بھی وضو کر کے نماز پڑھی اور بورچی خانے میں چلی گئی۔ وہاں ہر چیز سلیقے سے سجی ہوئی تھی۔ رات آصف مجھے ان کے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے ماں جی سے دودھ کے متعلق پوچھا، کہنے لگی ابھی تھوڑی دیر بعد دودھ والا دودھ دے جائے گا، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ بولی، میں نے کہا کہ آج ناشتہ میں بناؤں گی، بس آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا کیا بنانا ہے۔ سگرا رہنے دو، بھی میری بہو اٹھے گی تو ناشتہ بنا دے گی۔ دیکھیں، آپ مجھے اپنی بیٹی بھی کہتی ہیں اور خدمت کا موقع بھی نہیں دے رہی۔ میں ان سے اصرار کرنے لگی۔ آخرکار وہ میرے اصرار سے تنگ آ کر بولی، ٹھیک ہے ابھی تم آرام کرو، دودھ والا آتا ہے تو دونوں مل کر ناشتہ بنا دینا۔ اس طرح میں نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا۔ اس گھر میں آ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں تپتی دھوپ سے نکل کر ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہوں۔ قصہ مختصر، میری شادی آصف کے ساتھ ہو گئی۔ آصف نے مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا۔ ہمارے 2 بچے ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آصف کا دل مجھ سے اچاٹ ہو گیا ہے۔ وہ بات بے بات مجھ پر روک ٹوک کرنے لگا، بغیر کسی وجہ کے میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے لگا، اور آخر ایک رات میں پھٹ پڑی۔ آصف، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا رویہ میرے ساتھ پہلے جیسا نہیں رہا، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ تم ناظم کے ساتھ بہت زیادہ فری ہونے لگی ہو۔ آصف میری بات سن کر پہلے سے بھی زیادہ غصے سے بولا، یہ ایک ایسا الزام تھا، ایسا بم تھا جس نے میری زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ مجھ پر سیدھا سیدھا شک کر رہا تھا، مجھ پر الزام لگا رہا تھا بےہودہ قسم کا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسا بےہودہ الزام لگاتے ہوئے۔ ناظم کو میں اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں۔ میں نے بھی ذرا غصے سے ہوتے ہوئے کہا، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، سمجھی تم؟ اور سو جاؤ جا کر، کوئی بات نہیں کرنی مجھے تم سے۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ یہ نئی صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں نے یہ بات اپنے دل میں رکھ لی، کسی سے ذکر نہیں کیا، مگر کسی نہ کسی طرح یہ بات ناظم کو معلوم ہو گئی۔ ایک دن ناظم آصف کو لے کر گھر میں آیا اور غصے سے اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، آصف، میں تمہیں اتنا گھٹیا نہیں سمجھتا تھا۔ تم نے مجھ پر اور اپنی پاک دامن بیوی پر شک کیا ہے، الزام لگایا ہے۔ یہ کتنی پاک دامن ہے اور تم کتنے پارسا ہو، پتہ ہے مجھے۔ آصف کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، وہ جو کچھ کہہ رہا تھا مجھے اپنے کانوں سے سن کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جو حقیقت تھی وہ منہ پاڑے میرے سامنے کھڑی تھی۔ یہاں یہ بات بتانا مناسب ہوگا کہ اس دن اماں جی ان کی بہو گھر میں نہیں تھی۔ ناظم کی چھوٹی بہن گڑیا رونے لگ گئی۔ ناظم نے آصف کا گریبان پکڑ لیا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ناظم نے آصف کا گریبان چھوڑ دیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اماں جی اور خالدہ بھابھی کھڑی تھیں۔ آصف تیزی سے باہر نکل گیا۔ خالدہ بھابھی اتنے غصے میں آصف کو جاتا ہوا دیکھ کر کہنے لگی، ارے اسے کیا ہوا ہے؟
आंधी और तूफान की तरह बाहर निकल गया है ये तो। नादिम भाई भी सर झटक कर अपना बाहर निकल गए। रात को मैं सोने के लिए लेटी तो सोचने लगी, ठीक ही औरत को फसाद की जड़ कहा गया है। मैं वाकई फसाद की जड़ हूँ। इससे पहले के इस घर में जिसने मुझे पनाह दी है, प्यार के पूर्ण नछावर किए हैं, शफकत की ठंडी छाँव से नवाजा है, दंगा फसाद हो, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। दो भाई मेरी वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। अब मैं अकेली नहीं थी, दो नन्ही जानें मेरी जिम्मेदारी थी, वरना मैं खुदकशी कर लेती। मेरे कफ में अपने वजूद को समेटते हुए और दो नन्ही जानों को लेकर एक रात वहाँ से निकल आई। मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ थानेदार साहब, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकी। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर स्कूल में आ गई और ये कहानी सुनाई कि मुझे खावन ने तलाक देकर दोनों बच्चों समेत घर से निकाल दिया है। स्कूल की मालिका खतीजा बेगम ने तरस खाकर ना मुझे सिर्फ मुलाजमत दी, बल्कि रहने के लिए ये छत भी दे दी। स्कूल में पहले भी एक आया थी जो छुट्टी के बाद घर चली जाती थी। मैंने भी उसे यही बताया कि शोहर ने मुझे तलाक दे दी है। वो मुझ पर बहुत शक करता था। उस आया के दिल में मेरे लिए हमदर्दी पैदा हो गई। मैं जब स्कूल में मसरूफ़ होती तो वो मेरे बच्चों को भी संभाल लिया करती। थानेदार साहब, ये दुनिया कभी भी अच्छे लोगों से खाली नहीं हुई। यह है कुल मेरी बीता। सुगरा, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे पता चल गया है कि किस आसिफ ने तुम्हें सहारा दिया और फिर शक का बीज अपने मन में बो लिया। लेकिन क्या तुम जानती हो कि आसिफ कत्ल हो चुका है? इसकी कहानी सुनकर मैंने एक तवील सांस ली और कहा, बिल्कुल नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उनमें हैरानगी हलकोरे ले रही थी। यह हकीकत है सुगरा। फिर मैंने उसे सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। थानेदार साहब, मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अगर वाकई मेरे बच्चों का बाप कत्ल हो गया है तो आप भोले को पकड़ें। मुझे शक है कि आसिफ को उसी ने कत्ल किया है। मुझे पहलवान भाई ने बता दिया था कि भोला बाज़ार हुस्न का ब्रोकर है। वो तुम्हें भी गुनाहों की ज़िंदगी में धकेलना चाहता है। एक दिन भूरे ने मुझे रोक कर कहा था कि सुगरा, मुझे तुम्हारे सारे हालात का पता चल चुका है। आसिफ बेवफा है। तुम उसे तलाक ले लो। और अब मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे आसिफ के दिल में भी भूरे ने ही शक का बीज बोया था। देखो सुगरा, यह कहानी मेरे हलक से नहीं उतर रही। मेरी मालूमात के मुताबिक भोला तुम पर मर मिटा था। अब किसी के दिल में क्या है उसके मुतालिक मैं क्या कह सकती हूँ जी। खैर, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। भोला तो मंजर से गायब हो चुका है। उसके बाद मैं पहलवान की दुकान पर आ गया था। सुगरा के पास आने से पहले मैंने दो काम किए थे। एक तो इससे निकाहनामा ले आया था, दूसरा उससे उसके मामू का पता भी ले आया जो मेरी डायरी में महफूज हो गया था। हमने मुखबिरों को हाई अलर्ट किया। मुखबिर नादिर अली ने यह इतला भिजवाई कि भूरा मैडम शमा के डेरे पर छुपा हुआ है। मैडम शमा के मुतालिक उसने बताया कि वो आबादी से बाहर एक नई कॉलोनी में बड़े से मकान में अजमत फरोशी का अड्डा चला रही है और बड़ी असर व रसूख वाली है। इस वक्त सुबह के 10 बजे होंगे। नादिर खुद गाहक बनकर वहाँ गया था और जानबूझकर भाव-ताव के मामले में झगड़ा करके वापस आ गया था। मैंने ऐसा इशरत अली को अदालत में भेजकर शमा के डेरे का सनद वारंट हासिल कर लिया। हमने 2 घंटे बाद वहाँ से मैडम शमा के अलावा 4 औरतें और 7 मर्द पकड़ लिए और रंगे हाथों पकड़े। उनके साथ हमने जो कुछ किया वो मामूल की कार्रवाई थी। इनको अब अदालत से होकर जेल जाना था। वाकई वहाँ से भूरा भी हमारे हाथ लगा था। मैंने बाकी को हवालात में बंद करने के बाद भूरे को अपने कमरे में बुला लिया। भूरा 40-42 साल का एक हट्टा कट्टा बंदा था। रंग पक्का और नैन नक्श वाजबी से थे। बहरहाल मैंने कमरे में सिपाही जुम्मा खान को बुला लिया। जुम्मा खान, इस मशीन को मैं चलाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये मशीन ना चली तो ये तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। सर, बिल्कुल फिक्र ही ना करें आप। अगर ये लातों का भूत निकला तो मैं इस भूत को बिल्कुल सीधा कर दूंगा। जुम्मा खान बड़े ही जोश से बोला। हाँ तो जनाब भूरा साहब, क्या समझते थे तुम कि छुप जाओगे पुलिस से? तुम्हारी जुर्मों की फहरिस्त बहुत लंबी है। तुमने एक बेसहारा औरत को हरासा किया है और फिर उसे मायूस होकर तुमने उसके शौहर को मौत के घाट उतार दिया। मैंने भूरे को घूरते हुए कहा। भूरा जवाब में आए बाएं शाया करने लगा। मैंने जुम्मा खान को इशारा किया। उसने फौरन भूरे की थोड़ी मरम्मत की। उसके हाथों के थप्पड़ और पैरों की लातें खाकर वो बयान देने के लिए राजी हो गया, जो कि मैं आपको मुख्तसर तौर पर सुनाए देता हूँ। रात का वक्त था। वो बाजार में फिर रहा था कि उसे एक सूट बूट बंदा नजर आया। उसने समझ लिया कि ये बंदा पहली बार इस बाजार में आया है। वो उसे एक अंधेरी गली में ले गया। फिर उसे मुखातिब करते हुए कहा,
باؤ جی کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ اگر ساتھی چاہیے تو چلیے میرے ساتھ، ایک سے بڑھ کر ایک مل جائے گا۔ دیکھو میں ایک شریف آدمی ہوں، سکون کی تلاش میں ادھر آیا ہوں۔ باؤ جی کس نے آپ کا سکون چھین لیا ہے؟ میں نے اس کا دل اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے بڑے ہی میٹھے اور ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ایک عورت نے میرے دل کا خون چھین لیا ہے۔ اچانک وہ ہنس پڑا۔ میرے خیال میں یہ بے موقع ہنسی تھی۔ خیر تھانے دار صاحب، مجھے پتا ہے کہ آپ مصروف آدمی ہیں۔ میں اس باؤ کو میڈم شمع کے ڈیرے پر لے گیا۔ اس کے بعد ہر ہفتے وہ باؤ آنے لگا۔ میں نے اس کا دل اپنی مٹھی میں لے لیا۔ وہ مجھے میری ڈیمانڈ سے بڑھ کر دیتا۔ ایک دن اس نے اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا اور آخر میں کہا، اگر تم کسی سغرا کو ڈھونڈ لو تو میں تمہیں اتنا کچھ دوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ہی ایک تصویر اپنی جیب سے نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے تصویر جیب میں رکھ لی۔ جس قسم کی کہانی اس نے مجھے سنائی تھی اس میں سارے حالات کی ستم ظرفی تھی، اور سب سے بڑی ستم ظرفی یہ ہوئی کہ جب وہ مجھے ایک دن اچانک مین بازار میں ملی تو اس کو دیکھ کر میں خود ہی اپنا دل ہار گیا۔ میں نے بڑے ہی خفیہ طریقے سے اس کا پیچھا کیا۔ اس کے ساتھ ایک بچی بھی تھی۔ جس محلے میں وہ گئی تھی وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے۔ میں نے جب اسے یہ کہا کہ مجھے اس عورت کے متعلق معلومات درکار ہیں تو اس نے سغرا سے متعلق ساری معلومات نکال کر دے دی مجھے۔ تھانے دار صاحب، میں نے اس کے دل میں شک کی چنگاری ڈال دی تھی۔ مجھے سغرا پر غصہ تھا، اس نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ خیر کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا کہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر سغرا غائب ہو گئی ہے۔ میرا تیر ٹھیک نشانے پر لگا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آصف نے طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ میرے دل میں تو یہ بات بیٹھ گئی کہ پنچھی کسی نامعلوم منزل کی طرف اٹھ گیا ہے۔ لیکن پھر وہ مجھے پہلوان کی دکان پر مل گئی۔ وہاں جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ چل چکا تھا، کیونکہ یہ بات مجھے پتہ چل چکی ہے کہ پہلوان آپ کے پاس آیا تھا۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہو گیا۔ بھورے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایک جوان قتل ہو گیا ہے، مجھے قاتل چاہیے۔ آصف نے تمہارے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا اور تم نے آصف کو مارا ہے۔ بتاؤ، میں اس کیس میں ایسا خانہ رکھوں گا کہ تمہیں شک کا فائدہ مل جائے گا۔ میں نے اپنا جال پھیلاتے ہوئے کہا۔ پھر ایک اور چال چلی، اگر وہ قاتل ثابت ہو جاتا تو میں نے اسے چھوڑنا تو ویسے بھی نہیں تھا۔ تھانے دار صاحب، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے آصف کے دل میں شک کا ایک ایسا بیج بو دیا تھا کہ اس نے میری بات کو سچ مان لیا۔ تم نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ میرا دل کرتا ہے تمہیں چھت سے الٹا لٹکا کر ایسے چترول کراؤں کہ ایک مہینہ تم اپنے ہی زخموں کو چاٹتے رہو۔ خیر میں تمہیں اس کیس میں ایسا فٹ کروں گا کہ تم سال 6 مہینے کے لیے ضرور جیل کی ہوا کھاؤ گے۔ میں نے اسے حوالات میں بھجوا کر ایس آئی کو بلوا لیا۔ سارے حالات اسے بتاتے ہوئے کہا کہ اظہر کو تھانے میں لانے کا بندوبست کرے۔ بھورے نے مجھے بتایا تھا کہ اظہر کی زبانی اسے پتہ چلا تھا کہ وہ شہر کے ایک کارخانے میں کام کرتا ہے۔ وہ وہاں فور مین ہے، زیادہ تر یہیں رہتا ہے، کبھی کبھی گھر جاتا ہے۔ کارخانے والوں نے اسے رہائش دی ہوئی ہے۔ اس نے کارخانے کا نام بھی بتایا اور لوکیشن بھی۔ ہم تو اشاروں میں بتائے گئے پتے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ تو پکا پکایا حلوہ تھا۔ بہرے کف اظہر کو جب تھانے میں لایا گیا تو وہ اسی طرح چپ تھا جیسے کہ اس کی سٹی گم ہو گئی ہو۔ وہ کوئی عادی مجرم تو تھا نہیں، 2-4 تھپڑوں سے ہی اس نے سب کچھ بک دیا۔ اس کا اقرار جرم مختصر کیے سنا دیتا ہوں۔ تھانے دار صاحب، جب سغرا نے میرے دل کا سکون لوٹا ہی تھا تو ساتھ ہی ہمارے چہروں پر ایسی کالک مل دی تھی جسے 5 دریاؤں کا پانی بھی نہیں دھو سکتا تھا۔ گھر سے بھاگ کر اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی تھی۔ میں انتقام کی آگ میں جلنے لگا، اسی لیے میں نے یہ سب کیا۔ ساتھ ہی اس نے وہ تمام باتیں بتا دیں جو بھورے نے بتائی تھیں۔ باقی بتانے والی بات صرف یہ ہے کہ اس نے ایک بات کا اقرار کر لیا کہ جب وہ کمال آباد اور فیروز آباد کے درمیانی علاقے میں پہنچا تو وہاں آصف کو موجود پایا۔ میں نے آصف کی تلاش کو بھی دیکھا تھا اور اب اظہر کو بھی دیکھ رہا تھا۔ آصف دھان پان تھا جبکہ اظہر اس کے مقابلے میں ایک مضبوط ہاتھ پیروں والا بندہ تھا۔ اظہر کے لیے آصف کو زہر کر کے اس کا گلا گھونٹ دینا ذرا مشکل نہیں تھا۔ بہرحال اپنے اتغاضہ کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے میں نے اظہر سے چند سوال و جواب کیے۔ اظہر، تم نے سغرا کے لیے اپنے گھر میں ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ وہ گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گئی۔ بس جی، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ میں اپنی ماں کو کسی نہ کسی طرح راضی کر ہی لیتا، لیکن اس نے گھر سے بھاگ کر میرے لیے سارے راستے ہی بند کر دیے۔ اس بحث کو ایک طرف رکھتے ہوئے تم مجھے یہ بتاؤ کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں موت کا وقت 11 بجے ہے اور 12 بجے کے درمیان لکھا ہے۔ تم کس وقت جائے وقوع پر پہنچے تھے؟ بس جی، یقیناً آصف کی زندگی اسی وقت ختم ہوئی تھی۔ میں تو 9 بجے ہی وہاں پہنچا تھا، لیکن راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی۔ اسے کسی مستری یعنی ورک شاپ میں لے جانے اور ٹھیک کروانے میں تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ آصف اس وقت وہاں موجود ہوگا،
बस एक मोहम से उम्मीद के सहारे मैं वहाँ पहुँच गया। आसिफ वहाँ मौजूद था। शायद उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। अब आखिरी सवाल, तुम्हें आसिफ को कत्ल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बज़ाहिर उसने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। तुम्हारी उसके साथ ना दोस्ती थी और ना दुश्मनी। थानेदार साहब, किस्से लिखने वालों ने मोहब्बत और इश्क के बहुत से किस्से लिखे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि लाखों की आबादी में हीर को रांझे, सस्ती को पिनू, शरी को फरियाद, सिद्दी को फरहाद बलोच और सोहिनी को महिवाल से क्यों इश्क हुआ था। ये सब दिल की बातें हैं और दिल पर और इश्क पर किसी का जोर नहीं। मेरा इरादा आसिफ को समझाने का था कि वो बेवकूफ़ ना बने, अपनी बीवी और बच्चों को घर ले आए। लेकिन उसने एक ऐसी बात कह दी कि मुझे गुस्सा आ गया। बात ही ऐसी थी कि थानेदार साहब, उसने कहा था सुगरा बेवफा है। पहले उसने नादिम से हरी लगाई। मुझे तो ये इतला मिली थी कि वो नादिमाबाद से यहाँ मिलने आ रही है। मैं 2 घंटों से यहाँ हूँ। आज मैं दोनों को ऐसा सबक सिखाना चाहता था कि आइंदा कोई ऐसी बेवफाई की जरूरत ही ना करे। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस वक्त क्यों यहाँ आए हो? लगता है तुम्हारे साथ भी उसने लगाई है। वो फिर सुगरा को फाश किस्म की गालियाँ देने लगा। बस फिर मैं अपने आप पर काबू ना रख सका। जाने मेरे हाथों में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने उसका गला को दबा दिया, और जब तक जान नहीं निकल गई मैंने उसको छोड़ा नहीं। मैंने उसका सारा ये बयान कलम बंद कर लिया और फिर सोचने लगा कि क्या वाकई सुगरा फसाद की जड़ थी।